ڈیل کا وہ لفظ غلط ہے، ہمیں ڈیل نہیں کہنا چاہیے، لوگ نیگیٹو کونوٹیشن بن جاتی ہے. آئی تھنک اگر ہم یہ کہیں کہ میچور پولیٹیکل ارینجمنٹ، تو ایک چیز تو نظر آ گیا منیب کا سڑک گرمانے کی نہیں ہے ان کی حیثیت اس وقت پی ٹی آئی کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اب آپ دیکھیے 8 کو کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ایون جو مشل بردار جلوس ہے وہ بھی پشاور میں تھوڑے بہت ہوئے، اور دیٹ از اباؤٹ اٹ. اور اب تو یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی، اور جتنے ابھی تک اشارے مل رہے ہیں دے لک لائک کہ اچھا ٹھیک ہے، دونوں آہستہ آہستہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. لیکن مجھے موومنٹ تو نظر آ رہی ہے، لیکن 10-12 مہینے آئی ڈونٹ تھنک اینی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. بٹ مالک صاحب، اگر یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی، نیچرلی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایکول فوٹنگ میں ہیں تو نیگوسیشن کا طریقہ کار اور جو پارٹیز کی آپس میں تعلقات ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک کی پوزیشن کمزور ہے اور دوسرے کی بہت مضبوط ہے تو پھر وہ نیگوسیشن کی طریقہ کار بھی بڑا مختلف ہوتا ہے. کنسیڈرنگ کہ جو اس وقت حالات ہیں، کیا یہ جو موجودہ نظام حکومت ہے، جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، کیا اس کولنگ آف پیریڈ کے بارے میں جس میں آپ فرما رہے ہیں، اس کے بعد آگے جا کر یہ ایگری کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ہم اپنے ٹینئر کا 1 سال کم کر دیتے ہیں اور آپ الیکشن کرا لیں، اور کیا اس الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ ریپلیکیٹ کرے گا جو 2024 ہے، یا وہ الیکشن ایک بالکل نئے طرز کا ہوگا آپ کے نزدیک؟ منیب آئی تھنک یہ والا جو سال ہے 26، یہ بڑا کرٹیکل سال ہے پاکستان کی سیاسی ڈائریکشن متعین کرنے میں. اور میں نے ورڈ گورنمنٹ کی ڈائریکشن نہیں کہہ رہا، میں بڑے کانشیسلی ورڈ یوز کر رہا ہوں پاکستان کی سیاسی ڈائریکشن کا. اینڈ دس ایئر ول بی اے ویری ڈیسائسو ایئر. اور اگر یہ سال فردر ایروژن نہیں ہوتی ٹرسٹ کی، اگر فردر کلیش نہیں ہوتا. اب ایک اور چیز نوٹ کیجئے، پچھلے 2 ہفتوں میں کیا آپ نے کوئی ذاتی اٹیک دیکھا ہے آرمی چیف کے اوپر؟ کوئی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. تو یہ کیوں خاموش ہے. اچانک کیوں ہو گئی؟ تو پھر اگر یہ خاموشیاں بھی آہستہ آہستہ ٹرسٹ بلڈ کریں گی، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جب تک آپ نے ڈیل کی بات کی، ڈسپیرٹی کی، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ ڈیل. دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی کہ 2 بالکل برابر پہ ہوں گے، کبھی ڈیل نہیں ہوگی، اسٹینڈ آف ہوگا. ڈیل وہیں ہوتی جب ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور ایک کا پلڑا کم ہوتا ہے. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے جس کا پلڑا تھوڑا سا کمزور ہو، وہ اپنی کمزوری ریلائز کرتے ہوئے ان حالات میں سب سے بہتر ڈیل کیا کر سکتا ہے. اس وقت سب سے بہتر ڈیل کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کل کو باہر نکل آئے. یہ ڈیل ہے کہ ہم ایز اے پارٹی بھی سروائیو کریں، ایبسلیوٹلی. ہمارے جتنے لوگ اندر ہیں اور لوگ اندر نہ ہوں، جو پہلے اندر ہیں ان کی ضمانتیں ہوں، باہر ہوں، تاکہ ہم ری گروپ کر سکیں. خاصا آپ کے اوپر فزیکل، سائیکولوجیکل اور دوسری جو سختی ہیں وہ کمی ہو جائے. بیکاز اس وقت معاملہ جس نہج پہ جا چکے ہوئے ہیں، آپ اس کو ایک میجک وانڈ ہلانے سے نیچے نہیں آئیں گے. یہ گریجولی گئے ہیں اوپر، گریجولی نیچے آئیں گے. آپ کس سپیس پہ آئیں گے، اس کا میرا خیال ہے سب سے بڑا فیصلہ اور تعین پی ٹی آئی نے کرنا ہے. بیکاز ان کے ایکشنز کے بہت ریئیکشنز ہوئے. اب دا بال ٹیکنیکلی میرے خیال میں پولیٹیکلی از ان پی ٹی آئی کورٹ. وہاں سے بھی پازیٹیو جسچرز آ رہی ہیں. اب یہ اس کو اگر کیپٹلائز کر لیں گے تو ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر کوئی، میں سمپل بات کر دیتا ہوں، اگر علیمہ خان کی پالیٹکس چلے گی تو آپ کو سختیاں بڑھتی نظر آئیں گی. اگر آپ کو دوسرے گروپس کی پالیٹکس چلتی نظر آئے گی تو آپ کو بہتری ہوتی نظر آئے گی. یہ سمپلی پٹ دیٹس ہاؤ آئی کین ایکسپلین اٹ. یہ جو کل آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا وہ امیجز کہ جی وہ کنٹینر بھی تیار کھڑا ہے اور اس پہ لکھا ہے آزادی یا موت اینڈ آل. یہ کیا ڈومیسٹک جو ایک گیلری ہے اس کو پلے کرنے کے لیے ہے، ووٹر سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ کیونکہ آفریدی صاحب بھی ملاقات کرتے ہیں، ان کی ایپیکس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، پھر آج کور ہیڈ کوارٹر میں پشاور میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑا اچھے امیجز ہیں. بٹ دین اگین اسٹیٹمنٹ کمز کہ جی ہمیں براؤ بیٹ کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈنڈے کے زور پر ہمارے دبا کے کوئی فیصلے کروا لے گا تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود دیز ویژولز آلسو کہ ہم تیار ہیں، ہم دوبارہ ایک دفعہ کنٹینر شہر پہ چڑھ کے آ رہے ہیں؟ یہ اسٹیٹمنٹس کسی کو بادر نہیں کرتی، نہ اسلام آباد میں نہ پنڈی میں. ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ اور مجھے اور سب لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ جو ذاتی پرسنلائز کر دیا گیا تھا فیلڈ مارشل کی ذات کو، اس کا ریاکشن اور ہے. آپ گورنمنٹ کو جو مرضی کہیں، آپ کے ہم کل سڑکوں پہ آگ لگا دیں گے، آپ کو کوئی ریاکشن نظر نہیں آئے گا. پولیٹیشین سے بات کرے گا. وہ چیز ہے جو جس نے چیز میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا تھا. اور میسیجنگ آپ کنفیوزنگ دیکھیے. علیمہ خان کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ
8 کو آپ نے ہر قیمت پہ نکلنا ہے، کیونکہ عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے. اگر ہم اس دن باہر نہ نکلے تو جیل میں یہ ان کو مروا دیں گے، اور خود پھر وہ بسنت کی گڈیاں اڑا رہی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں میرے بچے ہم لاہوری ہیں، ہم تو بسنت چھوڑ نہیں سکتے. یہ بڑی ڈائر کانٹرڈکشنز ہیں، اور یہ ایک تمسخر بنا دیتی ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی موت کا معاملہ ہے کپتان کا، اور دوسری طرف خاندان والے جا کے گڈیاں اڑا رہے ہیں. تو اگر آپ لاہوری، ایسی بات بھی کوئی نہیں کہ گھر میں اتنا کرائسس ہو تو اس گھر والے لاہوری گڈیاں نہیں اڑاتے. سو یہ کہہ دینا کہ جی چاہے آسمان گر رہا ہو تو لاہوری گڈی ضرور اڑائے گا، آئی ڈونٹ بائی دیٹ. سو یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ خود ان کے رینکس میں کتنا کنفیوژن ہے. اپنی سیاست آپٹکس کی ہوتی ہے منی، بالکل. آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب آپ اس طرح کے آپٹکس دیں، آپ یہ جیلیں بھر دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے بچے جیل بھریں اور آپ کے بچے گڈیاں اڑائیں. عام آدمی اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے. لوگوں کو محبت ہے عمران خان سے، لوگوں کو ان چیزوں کے لیے لوگوں کا پیمانہ معیار جج کرنے کا اور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹورڈز دی اینڈ سر ایک سوال جو کمنگ بیک ٹو دس اوبیسلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ جو اوبیسلی سلمان صفدر صاحب نے ملاقات کی ہوگی، لمبی ملاقات، سب کچھ، کیا نیچرلی یہ صرف عمران خان صاحب کی ویل بینگ، سہولیات وہی ہو سکتا ہے، یا یہ ڈاکیومنٹ استعمال ہو سکتا ہے بہت ساری اور چیزوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ فی الحال تو یہ اوبیسلی ایک عدالت کے اندر ایک معاملہ ہے، اور ظاہری بات ہے جو سلسلہ موجود ہوتا ہے اسی کے حساب سے یہ رپورٹ بھی آ جائے گی. بٹ بیسڈ آن دس رپورٹ آپ کو لگتا ہے اٹ کین لیڈ ٹو ادر تھنگز ایز ویل کہ جی اچھا یہ سہولت میسر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یہ میسر کی جائے، یا کچھ اور ہی نکلے گا اس رپورٹ سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ رپورٹ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ملاقات کی یہ ہے کہ آئی ایم شیور سلمان صفدر صاحب نے ان کو ٹوٹلی بریف کیا ہوگا کہ کیا آفرز ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا چیزیں آگے جا سکتی ہیں، بعد کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اور جو بھی عمران خان صاحب نے ان کو اپنا مائنڈ دیا ہوگا اس باتوں پہ، وہ ظاہر ہے سیانے آدمیوں پبلکلی نہیں کریں گے، بیکاز گورنمنٹ تو ساتھ ہی ان کا بھی بین کر دے گی آئندہ جانا. تو آئی تھنک یہ ہمیں کچھ دنوں بعد پتہ لگے گا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے بیانوں سے 2-3 لوگ جو ٹاپ کے ہیں، سلمان صفدر کیا، سلمان راجہ صاحب کیا کہتے ہیں، گور خان کیا کہتے ہیں، آئی تھنک ان کے بیانات آنے والے دنوں میں بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، جو ہمیں آئیڈیا دے دیں گے کہ خان صاحب کی اب سوچ ایبسولوٹ کلیش کی ہے کہ اسٹریٹجک کلیش کی ہے. ابھی تک تو ایبسولوٹ کلیش تھا نا، ہر چیز ریجیکٹ. ایک پھر ہوتا ہے کہ یو پک یور بیٹلز وائزلی. اگر آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی بیٹلز آر دے چوزنگ اٹ وائزلی، اس سے سمجھ آ جائے گی کہ بات کہاں جا رہی ہے. ابھی اٹس پریمیچور، ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا بتایا کیا نہیں سنا. لیکن اگین میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والے جو 12 ماہ ہیں یہ بڑے ہی کرٹیکل ہوں گے، پورے خالی عمران خان کے فیوچر کے لیے نہیں، یہ پورے سیاسی نظام کے فیوچر کے لیے بڑے ڈیسائسو ہو سکتے ہیں.